ہمارے ہاں ایک طبقہ وہ پایا جاتا ہے جو دن رات یہ پروپیگنڈا کرتا نظر آتا ہے کہ دیکھیں جی علم بہت زیادہ ہو چکا ہے، لوگوں میں اویئرنس آگاہی بہت زیادہ پیدا ہو چکی ہے اور دین کو حاصل کرنا اس وقت بڑا آسان ہے۔ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے مختلف ویب سائٹس اور مختلف ایپس ڈاؤن لوڈ کر کے آپ دین کا علم حاصل کریں، اس پر عمل کریں۔ کسی عالم کے پاس جانے کی، اس سے پوچھنے کی، اس سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت لوگ گھاس نہیں کھاتے، لوگوں کو بڑی آگاہی ہو چکی ہے، لوگوں میں علم بہت زیادہ آ چکا ہے، لہذا ضرورت نہیں کسی عالم سے پوچھنے کی، سیکھنے کی۔ اس لیے کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں، سافٹ ویئر موجود ہیں، آپ کے پاس موبائل میں بخاری مسلم کا ترجمہ موجود ہے، قرآن پاک کے تراجم تفاسیر موجود ہیں، لہذا آپ خود پڑھیں، خود سیکھیں، عمل کریں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آگاہی بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ اب اس طبقے کے لوگوں کے دعوے کو جب ہم ایک طرف رکھتے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات کو، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے جو امت کو خبریں دی ہیں، ان خبروں کو ہم جب دیکھتے ہیں تو معاملہ بالکل اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ علم بہت زیادہ ہو چکا ہے، لوگوں میں شعور بیدار ہو چکا ہے، اب لوگ گھاس نہیں کھاتے، جبکہ احادیث کیا کہتی ہیں؟ اس پر صحیح بخاری، صحیح مسلم اور احادیث کی کتابوں سے متعدد احادیث نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی موجود ہیں۔ میں چند احادیث آپ کے سامنے رکھ کر پھر انشاءاللہ اس کا خلاصہ پیش کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو خبریں دی ہیں آنے والے اوقات کے لیے، آنے والے زمانوں کے لیے، وہ کیا ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 85 ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقبض العلم ویظہر الجہل والفتن۔ ارشاد فرمایا کہ علم قبض کر لیا جائے گا اور جہالت اور فتنہ ظاہر ہوگا، ویکثر الحرج، اور قتل عام ہو جائے گا، یعنی قتل و غارت گری ہوگی، جہالت پھیل جائے گی، فتنے پھیل جائیں گے، لیکن علم کو قبض کر لیا جائے گا، علم لوگوں سے اٹھایا جائے گا، علم ختم ہو جائے گا۔ اور دوسری حدیث نمبر صحیح بخاری کی 80 اور 81، ارشاد فرمایا، ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویثبت الجہل۔ فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت ثابت ہو جائے گی، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَظْهَرُ الزِّنَا، اور شراب پی جائے گی اور زنا ظاہر ہوگا۔ یہ قیامت کی علامات اور نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور ان میں سے یہ نشانی سر فہرست ہے کہ یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، علم قبض کر لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا۔ اب ان کا دعویٰ کیا ہے کہ اویئرنس بہت آ چکی ہے، لوگ آگاہ ہو چکے ہیں، لوگوں میں شعور بیدار ہو چکا ہے۔ اور احادیث کیا کہہ رہی ہیں؟ احادیث میں یہ مذکور واضح طور پر یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات مذکور ہیں کہ علم قبض کر لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا۔ حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں حدیث نمبر 100 نے تو بالکل بات ہی واضح کر دی، اور یہ مسئلہ بالکل کھل کے سامنے اس حدیث سے آ جاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا، اللہ رب العزت علم کو اچانک قبض نہیں فرماتا، یعنی اللہ اچانک علم نہیں اٹھا لے گا کہ ینتزعہ من العباد، کہ وہ بندوں سے اچانک علم کو اٹھا لے۔ کس طرح اٹھائے گا؟ ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، علم اٹھائے گا علماء کو اٹھانے کے ساتھ۔ علم کے جو مدار اور علم کا جو معدن ہوں گے، جن سے علم حاصل کیا جائے گا، اور جو لوگوں کو صحیح معنوں میں علم سکھانے والے ہوں گے، وہ اٹھ جائیں گے، علماء اٹھ جائیں گے۔ کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ سافٹ ویئر اس وقت جو نا وہ سارے ڈیلیٹ ہو جائیں گے، یا ان میں جو لکھا ہو جائے گا وہ سارا مٹ جائے گا، محو ہو جائے گا، یا بخاری شریف پرنٹڈ اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہوگی، صحیح مسلم شریف موجود نہیں ہوگی، یا پریس بند ہو جائیں گے، پریس کتابیں چھاپنا ختم کر دیں گے، یا کتابیں چھپنی ختم ہو جائیں گی، ایسی نہیں بات۔ کتابیں ہوں گی، بخاری شریف موجود ہوگی، مسلم شریف موجود ہوگی، کتب احادیث موجود ہوگی، لیکن فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ اللہ علم کس طرح اٹھائے گا؟
ان اللہ فرمائے وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، اللہ رب العزت جل شانہ علماء کو اٹھانے کے ساتھ علم اٹھائے گا۔ بخاری شریف موجود رہے گی، صحیح مسلم شریف موجود رہے گی، لیکن بخاری مسلم کو سمجھانے والے اور علم نافع لوگوں کو دینے والے، لوگوں کو ہدایت کا رستہ قرآن و حدیث پڑھ کے بتانے والے وہ علماء اٹھ جائیں گے۔ اور وہ جب علماء اٹھ جائیں گے حتی اذا لم یبقی عالما، جب اللہ رب العزت عالم کو باقی نہیں چھوڑے گا، یعنی علماء چلے جائیں گے، دنیا سے اٹھ جائیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، پھر لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ عالم تو ہوں گے نہیں جن سے علم سیکھا جائے گا، بخاری مسلم ہوگی، حدیث کی کتابیں ہوں گی، لیکن ان کتابوں کو صحیح طریقے سے سمجھانے والے اٹھ جائیں گے۔ جب علماء اٹھ جائیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے، اپنا سردار اور پیشوا بنا لیں گے۔ فَسُئِلُوا، پس ان جاہلوں سے پوچھا جائے گا، ان سے سوال کیے جائیں گے، ان کو پرچیاں لکھ لے کے دی جائیں گی، ان کو چٹے لکھ لے کے دی جائیں گی، اور وہ جاہل جنہوں نے کبھی مکتب کا دروازہ نہیں دیکھا ہوگا، جنہوں نے کبھی کسی عالم کے پاس زانو تلمس طے نہیں کیے ہوں گے، جن کا سارا علم کا جو سورس ہے وہ انٹرنیٹ ہوگا، یوٹیوب ہوگی، گوگل ہوگی، ویکیپیڈیا ہوگا، اس سے دیکھ کے جو اندھی کانی تحقیق ان کی ہوگی اس طریقے سے وہ ٹیبل کرسی سجا کے بیٹھ جائیں گے، لوگوں کو اپنے گرد جمع کریں گے، اور جمع کر کے لوگوں کے مفتی اور قاضی اور عالم اور مجتہد اور فقیہ بن کے بیٹھ جائیں گے، اور جو ان کے چاہنے والے ہوں گے، ان کے فالورز ہوں گے، اب ان سے مسائل پوچھیں گے، وہ ان کو مسائل بتائیں گے۔ فَسُئِلُوا، پس جب ان سے پوچھا جائے گا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے، چونکہ علم تو پڑھا نہیں ہوگا، اندھی کانی لولی لنگڑی جو تحقیق ہوگی اس سے وہ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے۔ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، پس وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اب اس حدیث میں واضح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ علم قبض کر لیا جائے گا، اور علم اس طرح نہیں اٹھایا جائے گا کہ لائبریریوں سے کتابیں غائب ہو جائیں گی، یا پریس کتابیں چھاپنی بند کر دیں گے، یا صحیح بخاری مسلم کے نسخے دنیا سے اٹھ جائیں گے، یا ان میں جو کچھ لکھا ہے وہ محو ہو جائے گا۔ نہیں، کس طرح اٹھے گا؟ بقبض العلماء، علماء کے اٹھنے سے علم اٹھ جائے گا۔ ان کتابوں کو سمجھانے والے اور ان کتابوں کا صحیح جو فہم ہے وہ دینے والے جب اٹھ جائیں گے تو پھر لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، اور ان سے مسائل پوچھ کے وہ خود گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ اب ان حدیث سے پتہ چلتا کہ علم اٹھ جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، علم قبض کر لیا جائے گا۔ اور ان لوگوں کے دعووں کو دیکھیں، یہ دعوے کرتے ہیں کہ علم آ چکا ہے، اور بظاہر جب ہم دیکھتے ہیں تو بظاہر ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ بندے جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ اپنے موبائل میں بخاری شریف بھی لے کے بیٹھے ہیں، مسلم شریف بھی لے کے بیٹھے ہیں، پورے مکتبہ جو شامل ہے وہ جناب ڈاؤن لوڈ کر کے انہوں نے اپنی جیبوں میں ڈالے ہوتے ہیں۔ ہزاروں کتابیں موبائلز میں اور ہزاروں کتابیں اپنے لیپ ٹاپس وغیرہ میں رکھی ہوتی ہیں، اور بظاہر لگتا ہے کہ دیکھیں ایک اتنی بڑی لائبریری اپنے موبائل میں رکھ کے جیب میں بندہ جو نا وہ جا رہا ہے، تو بظاہر تو علم نظر آتا ہے کہ علم آ رہا ہے اور لوگوں کو اویئرنس اور آگاہی، لیکن حقیقت جب ہم دیکھتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات تو حضور فرماتے ہیں علم اٹھا لیا جائے گا، علم قبض کر لیا جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھے، ایک اگلی حدیث اس بات کو مزید واضح کرے گی کہ جو زمانہ ہم پیچھے چھوڑتے جا رہے ہیں وہ زمانہ ہمارے اس زمانے سے بہتر ہے، ہزاروں درجے بہتر ہے۔ جیسے جیسے ہم پیچھے چلتے جائیں گے تو وہ پیچھے گزر گیا زمانہ ہمارے زمانے سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے، اور جیسے جیسے ہم آگے کی طرف دیکھتے ہیں تو آگے والا دور اور آگے والے جو قرن ہیں وہ بدتر سے بدتر آتے جائیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر بھی دی، صحیح بخاری کی 7068 نمبر حدیث ہے کہ فرمایا لا یاتی علیکم زمان الا الذی بعدہ شر منہ، فرمایا تم پر جو بھی زمانہ آئے گا ہر آنے والا دور پہلے دور سے بدتر ہوگا، یعنی پہلے دور میں خیر ہوگی اور آنے والے دور میں شر ہوگا۔ اب دیکھیں کہ آج سے 25 30 50 100 سال پہلے ہم کہتے خیر تھا، ان کے پاس علم بھی تھا، عمل بھی تھا، تقوی بھی تھا، طہارت بھی تھا، حیا بھی تھی، ہدایت بھی تھی، سارا کچھ تھا، لیکن جوں ہم قیامت کے قریب چلتے جا رہے ہیں اور جیسے جیسے ہمارا دور قیامت کے قریب آتا جا رہا ہے فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، بے عملی، بے حیائی، فتنے، گمراہیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ ہر آنے والا دور پہلے دور سے بدتر ہوگا، حتیٰ تلقوا ربکم، حتیٰ کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے۔ اس سے بھی یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ پہلے دور سے اچھا نہیں ہے، یہ پہلے سے برا ہے۔ اور پہلے دور میں جس طرح لوگوں کے پاس علم ہوتا تھا، آج لوگوں کے پاس وہ علم نہیں ہے، کیونکہ علم طوطے کی طرح رٹ لینے کا نام نہیں ہے۔ علم جو ہے وہ کتابوں کو موبائل میں سیو کر لینے کا نام نہیں ہے۔ علم جو ہے وہ جیب میں ڈال کے کتابیں جو ہے نا وہ دائیں بائیں جانے کا نام نہیں ہے۔ علم عمل کے ساتھ اس کی اہمیت ہے، آگے حدیث انشاءاللہ آئیں گی، علم کی اہمیت عمل کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں جب علم آتا ہے تو اندھیرے ختم ہوتے ہیں، تاریکی ختم ہوتی ہے، جہالتیں ختم ہوتی ہیں، گمراہیاں ختم ہوتی ہیں، ہدایت آتی ہے۔ علم روشنی ہے، علم نور ہے، علم سے ہدایت آتی ہے، علم سے روشنی آتی ہے۔ علم آئے انسان میں حیا پیدا ہوتی ہے، انسان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، انسان میں انکساری پیدا ہوتی ہے۔ علم آئے تو انسان میں عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اب ہم زیادہ نہیں، صرف 3 پوائنٹ کو دیکھ لیتے ہیں۔ اگر علم زیادہ ہو چکا ہے تو مجھے بتائیں کہ جو زمانہ پہلے گزر چکا ہے اور جس سے ہم گزر رہے ہیں، پہلے زمانے میں فتنے زیادہ تھے یا اب فتنے زیادہ ہیں؟ یقیناً اب فتنے زیادہ ہیں۔ پہلے دور میں فتنے کم تھے، اب جو ہے وہ فتنے زیادہ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر علم آیا ہوتا، علم لوگوں میں زیادہ آیا ہوتا تو فتنے کم ہوتے، ہدایت زیادہ آتی لوگوں کو، گمراہی سے لوگ زیادہ بچتے۔ آج تو گلی محلے میں گمراہیوں کے جناب والا لوگوں نے دروازے کھول کے ہر گلی محلے میں اللہ ماشاءاللہ ایک نیا فرقہ پیدا کر لیا، نئے سے نئے فتنہ جو ہے وہ لوگ ایجاد کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم آیا ہوتا تو ہدایت آتی، گمراہی کے اندھیرے چھٹ جاتے، لیکن اس کے برعکس ہم دیکھ رہے ہیں کہ گمراہی اور فتنے زیادہ پھیل رہے۔ علم آئے تو انسان میں حیا پیدا ہوتی ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب لوگوں میں پہلے سے زیادہ حیا پیدا ہو رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ کم ہو رہی ہے۔ نہ بڑوں کا حیا، نہ اپنے والدین کا حیا، نہ ہی اسلاف امت کا حیا، نہ اولیاء اللہ کا حیا، نہ جناب والا اس طریقے سے جو شریعت ہم سے تقاضا کرتی ہے اس انداز سے بڑوں کا ادب احترام حیا، نہ ہی اکابرین اسلاف کا اس طریقے سے حیا، نہ صحابہ کرام، نہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو نیچے سے لے کر اوپر تک امت کے اسلاف کے خلاف اپنی زبانیں کھول رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ذوات اقدس تک، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین تک کی ذوات طیبات پر اپنی زبانیں تان دراز کر رہے ہیں۔ ان سے حیا ختم ہوتا جا رہا ہے۔ نہ اسلاف امت کا حیا، نہ بڑوں کا حیا، نہ اکابرین کا حیا، نہ جو ہے وہ امت کے ولیوں کا حیا۔ تو کیا علم یہ درس دیتا ہے کہ انسان سے حیا ختم ہو جائے؟ تو یہ حیا کا نہ رہنا اور لوگوں میں بے حیائی پھیل جانا، بے ادبی پھیل جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علم ان کے پاس نافع نہیں ہے۔ اگر علم نافع ہوتا تو حیا پیدا ہوتی۔ اور تیسرا درجہ ہے علم کے بعد عمل کا۔ ہزاروں بندے ایسے آپ کو ملیں گے اور کئی ایسے لوگ ہم نے خود دیکھے ہیں کہ جو علم کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اگر علم کے ساتھ عمل کی بات کریں تو عمل کے حوالے سے دور دور تک ان کا عمل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یقین جانے کہ نماز تک با جماعت پڑھنا ان کو نصیب نہیں ہوتا، اور اتنے جو نا وہ بڑے بڑے دعوے علم کے کرتے ہیں۔ سنت کے مطابق چہرہ بنانا ان کو نصیب نہیں ہوتا، سنت کے مطابق لباس پہننا ان کو نصیب نہیں ہوتا، سنت کے مطابق اپنی وضع قطع حجامت بنانا ان کو نصیب نہیں ہے، اور دعوے کرتے ہیں محدثی کے اور دعوے کرتے ہیں علم کے اور کہتے ہیں کہ ہم چما دیگرے نیز۔ اب اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی معنوں میں علم ان کے پاس موجود نہیں ہے، کیونکہ عالم وہ ہوتا ہے جو اپنے علم کے مطابق عمل بھی کرتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب بن احبار رحمہ اللہ سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ من ارباب العلم، اے کعب یہ بتائیں کہ عالم کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا عالم وہ ہے الذین یعملون بما یعلمون، عالم وہ ہے جو اپنے علم کے مطابق عمل بھی کرتا ہے۔
جتنا اسے علم ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہے وہ عالم ہے۔ تو پوچھا کہ ما اخرج العلم من قلوب العلماء، کون سی چیز ہے جو علماء کے دل سے علم کو نکال دیتی ہے؟ قال الطمع، آپ نے فرمایا لالچ، حرص اور لالچ اور طمع یہ ہے جو عالم کے دل سے، اس کے سینے سے علم کو نکال دیتی ہے۔ تو عالم وہ ہے جو اپنے علم کے مطابق عمل بھی کرے، اور اگر علم کے مطابق عمل نہیں کرتا اور عمل کی اسے توفیق نصیب ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس پھر علم نافع نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو احادیث مبارکہ ہیں یہ ہمیں بالکل واضح پیغام دیتی ہیں کہ ہم نے علم کو کس طریقے سے حاصل کرنا ہے اور علم کے مطابق ہم نے عمل بھی کرنا ہے۔ اور اگر علم بظاہر پڑھ کے حیا پیدا نہ ہو اور عاجزی انکساری نہ آئے تو ایک حدیث ہے الترغیب و ترہیب کی پہلی جلد صفحہ نمبر 58 پہ امام عبدالعظیم بن عبدالقوی منذری رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم علمان، علم دو قسم کے ہیں، علم فی القلب فذاک العلم النافع، ایک وہ علم ہے جو تیرے دل کے اندر ہے وہ علم نافع ہے، جو تیرے لیپ ٹاپ کے اندر ہے اگر تو اس سے استفادہ نہیں کرتا اور تو اس کے مطابق عمل نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے لیے وہ فائدہ مند نہیں ہے جب تو اس کے مطابق عمل ہی نہیں کرتا۔ سارا لیپ ٹاپ کتابوں سے بھرا ہے لیکن بعد جماعت 5 وقت نماز پڑھنی نصیب نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تجھے علم نفع، تو نے علم سے نفع حاصل ہی نہیں کیا۔ اور دوسرا علم وہ ہے علم علی اللسان جو انسان کی زبان کے اوپر ہے۔ اور اگلی حدیث میں یہ ہے ترغیب و ترہیب کی پہلی جلد صفحہ 65 پہ حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اللہم لا یدرکنی زمان او قال لا تدرکو زمانا، یا اللہ مجھے ایسا زمانہ نہ دکھانا، یا حدیث میں یہ لفظ ہے کہ تمہیں اللہ ایسا زمانہ نہ دکھائے لا یتبع فیہ العلیم جس میں عالم کی اتباع نہ کی جائے، عالم کے پیچھے نہ چلا جائے، ولا یستحیا فیہ من الحلیم، اور ایسا زمانہ اللہ تمہیں نہ دکھائے کہ جس میں حلم والے سے حیا نہ کی جاتی ہو، یعنی لوگوں سے حیا ختم ہو جائے، اتباع ختم ہو جائے۔ ایسے زمانے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کو ایسا زمانہ نہ دکھانا۔ تو اب یہ احادیث بتاتی ہیں کہ ان لوگوں کا دعویٰ جو ہے وہ بالکل غلط ہے جو کہتے ہیں کہ لوگوں میں بڑی اویئرنس آ چکی ہے، آگاہی آ چکی ہے، اور پھر بغیر پڑھے بغیر علم حاصل کیے علم کے دعوے کیے بیٹھتے ہیں۔ دنیا کا جو بھی ڈپارٹمنٹ جو بھی شعبہ ہے، آپ میڈیکل کا شعبہ لے لیں، آپ جو نا وہ وکالت کا شعبہ لے لیں، آپ انجینئرنگ کا شعبہ لے لیں، دنیا کے جس شعبے کی بات کریں آپ کو ہر شعبے میں مہارت حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ سیکھنا پڑتا ہے، باقاعدہ آپ کو تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے۔ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ MBBS ڈاکٹر کم از کم آپ لگا لیں، اس کو ایک پورا نصاب پڑھ کے ایک سال ہاں سال اس کو اپنے خرچ کر کے پھر یہ فن حاصل کرنا پڑتا ہے۔ ایک وکیل ہے ملک کا تھوڑا سا قانون حاصل کرنے کے لیے سیکھنے کے لیے اس کو سالہ سال لگانے پڑتے ہیں۔ ایک انجینئر ہے اس کو سالہ سال اپنا فن سیکھنے کے لیے لگانا پڑتا ہے، تب جا کے وہ اپنے فن میں شعبے میں ماہر ہوتا ہے۔ اور دین کو اس طرح انہوں نے لوگوں نے اس قسم کے لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ جناب کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر دین میں اپنی من مرضی سے کام لیتے ہیں۔ یہی لوگ جو کہتے ہیں عالم کے پاس نہ جاؤ خود سیکھو، یہی لوگ ٹیبل کرسی لگا کے لوگوں کو قرآن سکھا رہے ہوتے ہیں۔ بھئی اگر قرآن سیکھنے کے لیے عالم کی ضرورت نہیں ہے تو تم درس قرآن کیوں دے رہے ہو؟ تم درس حدیث کیوں دے رہے ہو؟ تمہارا درس قرآن کس مقصد کے لیے ہے؟ صرف اس مقصد کے لیے ہے کہ ان بولے بالے لوگوں کو ان کے صحیح العقیدہ علماء سے دور کر کے اپنا جو چورن ہے وہ بیچا جائے اور اپنی جو ڈگڈگ بھی وہ بجائی جائے، اور اپنی جو عقیدہ ہے پھیلانا ہے وہ ان کو درس قرآن کے نام سے پھیلایا جائے۔ اگر قرآن خود سیکھ کے سمجھنا عمل کرنا ہے تو آپ درس قرآن کیوں دیتے ہیں؟ لوگوں کو آپ قرآن مجید خرید کے دے دیں ہدیتاً کہ یہ لے پڑھیں اور خود خود سیکھیں سمجھیں اور عمل کریں، بلکہ یہ بھی نہ کریں، لوگوں کو پیسے دے دیں، 1000 1500 2000 روپیہ دیں کہ ٹھیک ہے اپنی مرضی سے قرآن پاک کو ترجمہ لیں، کوئی تفسیر لیں، خود پڑھیں، خود سمجھیں، خود عمل کریں۔ لیکن ایسے نہیں ہوتا کہ یہی لوگ جو کہتے ہیں علماء کے پاس نہ جاؤ، علماء سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی لوگوں کو قرآن سکھا رہے ہوتے ہیں، اور یہی لوگ پھر بیٹھ کے لوگوں کی پرچیاں وصول کر کے ان کے جوابات دے رہے ہوتے ہیں۔ 20 ایسی آپ کو ڈاکٹرز ملیں گے، 20 ایسی آپ کو ایڈوکیٹ وکلاء ملیں گے جو درس قرآن دے رہے ہیں، جنہوں نے کبھی مکتب کا کسی عالم کے پاس زانو تلمذ طے کرنے کی جنہیں کبھی توفیق نصیب نہیں ہوئی، کبھی مکتب کا دروازہ تک نہیں دیکھا، وہ درس قرآن دے رہے ہیں۔